الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ الصلاة والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ آج کی نشست میں تیسرا پارہ سورہ بقرہ، تیسرا پارہ کا ربع سے شروع کریں گے، 5ویں رکوع سے شروع کریں گے، اور آج کی اس نشست میں سورہ بقرہ کا اختتام ہوگا اور سورہ آل عمران بھی شروع ہو جائے گا۔ اچھی نیتیں کر لے، اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ اس سلسلے کو آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شب و روز اپنے مال پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ رنجیدہ ہوں گے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان آسیب نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو، یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت خرید و فروخت بھی تو سود کی مانند ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت سودکاری کو حلال فرمایا ہے، تجارت سوداگیری کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ پس جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت پہنچی سو وہ سود سے باز آ گیا، تو جو پہلے گزر چکا وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جس نے پھر بھی لیا سوا ایسے لوگ جہنمی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب تک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور یہاں سے اب یہ آیت میں سود کے تعلق سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ تفاسیر میں تو سود کے بارے میں کئی شکلیں ہیں اور اسے منع ہے، بٹ یہاں پر ترجمے کے طور پر بتایا گیا ہے تو جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ پہلی جو ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ جو بندہ اگر سود کھایا، سود لیا، تو وہ روز قیامت کھڑے نہیں پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو شیطان آسیب نے چھو کر بدحواس کر دیا، یعنی اس کے اوپر غلبہ ہوگا شیطان کا۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ، اور یہ کافر یہ کہتے تھے کہ تجارت بھی خرید و فروخت بھی سود کی مانند ہے، مگر اصل میں تجارت جو خرید و فروخت کرتے ہیں وہ سود نہیں ہے، اللہ اسے وہ سوداگیری کو حلال فرمایا، تجارت کو حلال فرمایا اور سود کو حرام کیا ہے۔ جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت پہنچی سو وہ سود سے باز آ گیا، جو پہلے گزر چکا ہے، جب تک نہیں معلوم تھا گزر چکا ہے، وہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جب پتہ چل گیا کہ سود لینا منع ہے، کھانا منع ہے، تو اگر وہ جب بھی باز نہیں آئے گا تو وہ اس میں جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار نسیم، اور اللہ سود کو مٹاتا ہے یعنی سودی مال سے برکت کو ختم کرتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے یعنی صدقہ کے ذریعے مال کی برکت کو زیادہ کرتا ہے، اور اللہ کسی بھی ناس پاس نافرمان کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی سود سے مال کی برکت گھٹ جاتی ہے، اور جب ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں تو اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کو ہمیشہ سود کی مال یا سود کا لین دین، ان تمام سے حرام کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور دعا کرنا ہے کہ ہمیں ان کاموں کے قریب بھی اور سود کے قریب بھی ہم کو بچائے، اور ہمیشہ جتنا ہو سکے سود کے مال سے بچنا ہے۔ اگر بندہ سود کھایا وہ حرام کی مقدار ہے، اگر سود لیا تو اس کے اپنے مال میں اور اپنے تجارت میں ہو جس میں ہو برکت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے سود سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر آخرت میں بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی سود سے باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو اگر تم صدقے دل سے ایمان رکھتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ پر خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال جائز ہے، نہ تم خود ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یہاں پر یہ بھی آیا ہے کہ اگر ہم نہ سنیں گے تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ پر خبردار ہو جانے کا ہمیں اتنی بڑی تاکید کی گئی ہے، وعید ہے کہ اگر ہم اس سے باز نہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے ہم جنگ کے برابر، اتنا وعید ہم کو سنائی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی جو سود سے جو فوکس بتایا جا رہا ہے کہ سود سے منع ہے، ہم اس پہ غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، اور سود کے مسئلے مسائل سے ہم علماء اکرام سے رجوع ہو کر اس کی باریکی کو بھی جاننا چاہیے۔ اوورآل یہاں پر مین مغز یہ ہے کہ ہم کو سود سے بچنا چاہیے، اگر ہم سود سے نہ بچیں گے تو ہم پر کئی وعیدیں، کئی عذاب کی شکلیں بھی ہو سکیں گی۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر قرض تنگ دست ہو تو خوشحالی تک مہلت دی جانی چاہیے، اور تمہارا قرض کو معاف کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں معلوم ہو کہ غریب کی دلجوئی اللہ کی نگاہ میں کیا مقام رکھتی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو کچھ عمل اس نے کیا ہے اس کی پوری پوری جزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مقرر مدت تک کے لیے آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہو اسے چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے لکھنا سکھایا ہے، پس وہ لکھ دے، یعنی شرعی اور ملکی دستور کے مطابق وثیقہ نویسی یعنی نوٹیفیکیشن کا حق پوری دیانت سے ادا کرے، اور مضمون وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق یعنی قرضہ ہو، اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُرِيدُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ آیت شریف پورے کلام پاک میں سب سے بڑی آیت ہے جو 30 پارے میں موجود ہے، اور اس میں قرضہ یا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں۔ اور اس زر قرض میں سے لکھواتے وقت کچھ بھی کمی نہ کرے، پھر اگر وہ شخص جس کے ذمے حق واجب ہوا ہے نہ سمجھا یا نہ تو خود مضمون لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کے کارندے کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے لوگوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو، پھر اگر دونوں
مرد میسر نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہو، یہ ان لوگوں میں سے ہو جنہیں تم گواہی کے لیے پسند کرتے ہو، یعنی قابل اعتماد سمجھتے ہو، تاکہ ان دونوں میں سے ایک عورت بھول جائے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے، اور گواہوں کو جب بھی گواہی کے لیے بلائے جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے اپنی میعاد تک لکھ رکھنے میں اختیار نہ کرو، یہ تمہارا دستاویز تیار کر لینا اللہ کے نزدیک زیادہ قریب انصاف ہے اور گواہی کے لیے مضبوط تر، اور یہ اس کے بھی قریب تر ہے کہ تم شک میں مبتلا نہ ہو، سوائے اس کے دستبست ایسی تجارت ہو جس کا لین دین تم آپس میں کرتے رہتے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے کا کوئی گناہ نہیں، اور جب بھی آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری حکم شکنی ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں معاملات کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر قرضہ لینا دینا اور ہم جو بھی خرید و فروخت کر رہے ہیں اس کو کس طرح ڈاکیومنٹیشن کرنا ہے، یہاں پر ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ یہ پوری آیت میں نٹشل یعنی مختصر سا خلاصہ یہ بیان کروں کہ ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ ڈاکیومنٹیشن کیسا کرنا چاہیے۔ آج ڈاکیومنٹیشن کے واسطے ہم وکیل کے پاس جاتے ہیں، گواہ کے میں پیپرز وغیرہ رکھتے ہیں، پر یہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی بتایا چاہا کہ ڈاکیومنٹیشن کا طریقہ کیا ہے، ڈاکیومنٹیشن میں گواہ لکھتے وقت کتنے لوگوں کو رکھنا چاہیے اور کس سے لکھانا چاہیے، تمام تفصیل اس میں ہے۔ یہ تو آپ کو ترجمے میں بتایا گیا ہے، اگر ہم تفصیل میں ڈیٹیل میں جائیں گے تو اور اس کا باریکی آپ جان سکیں گے۔ اس لیے کبھی بھی ہم کچھ قرضہ دے رہے ہیں مثلا کسی کو تو گواہ بنا لو، وہ گواہ کون ہونا چاہیے؟ 2 مرد، یا اگر 2 مرد موجود نہ ہو تو 1 مرد 2 عورتیں ہو، تاکہ اگر اس میں کسی کو بھول جائے تو وہ یاد رہنے کے واسطے۔ اور کبھی بھی اورلی نہیں کہنا چاہیے، اورلی آپ کو پروف نہیں ہوگا، جب ہم ڈاکیومنٹیشن کے واسطے تحریری پیپر پر لکھیں گے وہ یہاں پر آپ کے لیے ثبوت اور دستاویز یعنی پیپرز ورک امپورٹنٹ ہے، یہاں پر وہی آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ کبھی بھی ہم سود ہو یعنی قرضہ ہو یا کچھ تجارت کر رہے ہو، کچھ اہم چیزیں دے رہے ہو، لین دین کر رہے ہو، وہ سب چیزوں کو آپ کو ڈاکیومنٹیشن لکھنا رہنا، رائٹنگ ڈاکیومنٹیشن رہنا چاہیے، یہی ہم کو تاکید دیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤْدِّ الَّذِي تُؤْمِنُ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو باقبضہ رہن رکھ لیا کرو، پھر اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اعتماد ہو تو جس کی دیانت پر اعتماد کیا گیا ہے اسے چاہے کہ اپنی امانت ادا کر دے، اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا پالنے والا ہے، اور تم گواہی کو چھپایا نہ کرو، اور جو شخص گواہی چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ پورا ڈاکیومنٹیشن ورک کس طرح قرضہ ہے لینا ہے اس رکوع میں آپ کو سنایا گیا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے، وہ باتیں جو تمہارے دلوں میں ہے خواہ انہیں ظاہر کرو یا انہیں چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے یعنی اس کی تصدیق کی جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اہل ایمان نے بھی سب ہی دل سے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، نیز کہتے ہیں ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان بھی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں ہم نے تیرا حکم سنا اور اطاعت قبول کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور ہم سب کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔
لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، اس نے جو نیکی کمائی اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور اس نے جو گناہ کمایا اس پر اس کا عذاب ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر اتنا بھی بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگ پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع یعنی آخری 2 آیتیں اہم ہے۔ آپ نے اس میں ترجمہ سماعت فرمائی، اس میں دعا ہے، ایمان کی پختگی کے واسطے ہم جس طرح ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ان کے رسولوں پر، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور یہاں پر ایک اہم بات یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ ہمیں یہ آیت کے اوپر ہمیں اتنا یقین رکھنا ہے، اتنا ایمان رکھنا ہے کہ اگر آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم پریشانی میں ہیں، مشکل میں ہیں، تو علماء اکرام بتاتے ہیں کہ یہ آیت کو اگر ہم سمجھیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کسی بندے کو کس طرح آزمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کی مقدار کے حساب سے ہی تکلیف دیتا ہے، یعنی آزمائش کے طور پر۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرما دیا۔ تو جب ہم گلا شکوہ نہ کر سکتے کہ ہمیں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے، مجھے ہی کیوں ہو رہا، مجھے یہ کیوں ہو رہا، مجھے ہی وہ کیوں ہو رہا، ہم گلا شکوہ اللہ سے نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ دعا بھی سکھائی گئی کہ یا اللہ ہم پر تو بوجھ اتنا نہ ڈال جیسا تو نے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، ہم پر اتنا بوجھ نہ بھی ڈال جسے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے کہ کس طرح ہمیں اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ اور یہ 2 آیت کا خصوصاً یہ ہے کہ یہ شب معراج کے رات جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پر گئے تھے رب سے ملاقات کرنے کے واسطے، وہاں پر یہ آیتوں کا نزول ہوا، وہاں پر یہ آیتیں آپ کو دی گئی۔ اس کی اہمیت یہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نماز میں اتحیات پڑھتے ہیں، وہ اتحیات وہاں پر وہ اتحیات ذرا یہ ہے کہ وہ ہم کلامی جو اللہ تعالیٰ سے پیارے نبی نے فرمائی ہے، وہ پوری ہم کلام جو بات چیت ہے وہ پورا اتحیات میں آپ کو موجود ہے۔ یہ 2 چیزیں وہاں پر آپ کو دی گئی اور ساتھ میں نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ تو یہ آیتیں ہم ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے، آخری 2 آیتیں، اور اس کی خاص کر رات میں سوتے وقت اور صبح شام اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح یہاں پر دعا بتائی گئی ہے ہمیں ان دعاؤں کا اجر عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہاں پر سورہ بقرہ کا اختتام ہوا ہے، جو کلام پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ 3 پارہ رکوع نمبر 8 تک یہ سورہ کا اختتام ہوا ہے۔ آئیے سورہ آل عمران شروع کرنے سے قبل ہم سورہ آل عمران کے چند مضامین کو سمجھتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، اور آل عمران کا نام کیوں آیا ہے، اور آل عمران کسے یعنی اس کے کتنے رکوعات تھے اور یہ کہاں پر نزول ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران مدنیہ۔ سورہ آل عمران کا تعارف یہ ہے کہ اس کا مقام نزول مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہ سورہ 20 رکوع ہے اور 200 آیتیں ہیں اس میں۔ آل عمران نام رکھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ آل کا ایک معنی ہے اولاد، آل عمران یعنی آل کے ایک معنی ہے اولاد، اور اس صورت میں جو 4 اور 5ویں رکوع میں آیت نمبر 33 تا 54 33 تا 54 میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے، اس لیے اس تعلق سے آل عمران کا نام پڑھایا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ یعنی آل عمران، آل معنی اولاد، عمران مریم رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عمران ہے،
ان کے تعلق سے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اور آل عمران کے مضامین کیا ہے، اہم مضمون، اس میں یہ سورہ میں اوورال کیا مضمون ہم سنتے ہیں آگے، یہ آپ سماعت فرمائیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت، ان کی پرورش، جس جگہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا، وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام کا اولاد کے لیے دعا کرنا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ملنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور واقعات کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کی صداقت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول دین صرف اسلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے بارے جھگڑنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانے والے اور قرآن مجید کا انکار کرنے والے نجران کے عیسائیوں سے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہونے والی گفتگو بیان کی گئی ہے، اور مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی فضیلت اور اس امت کے باقی تمام امتوں سے افضل ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ یہودیوں پر ذلت و خواری مسلط کیے جانے کا ذکر ہے۔ جہاد کی فرضیت اور سود کی حرمت سے متعلق شرعی احکام اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تذکرہ اس صورت میں حاصل ہونے کی والی عبرت نصیحت کا بیان ہے۔ امت کی خیر خواہی میں مال خرچ کرنے والے لوگوں پر احسان کرنے اور بخل کرنے کی فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ شہیدوں کے زندہ ہونے، انہیں رزق ملنے اور ان کا اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہونے پر خوش ہونے کا بیان ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں زمین اور آسمان، ان میں موجود عجائبات اور اسرار میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ نیز جہاد پر صبر کرنا اور اسلامی سرحدوں کی نگہبانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ پوری چیزیں ہم اس سورے میں سنتے آگے انشاءاللہ۔ اور ایک بات، یہ سورت اور سورہ بقرہ کا لنک کیا ہے، مناسبت کیا ہے، وہ سماعت فرمائیں۔ سورہ بقرہ کے ساتھ کئی طرح سے مناسبت ہے، جیسے دونوں سورتوں کے شروع میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں قرآن پاک نازل ہونے کا اجمالی طور پر ذکر ہے، اور سورہ آل عمران میں قرآن مجید کی آیت کی تقسیم بیان کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں جہاد کا اجمالی طور پر ذکر ہے، اور سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا واقعہ تفصیل ہے۔ وہاں پر جہاد کے بارے میں بتایا گیا، یہاں پر غزوہ احد کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں جن شرع احکام کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے، انہی سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وہاں پر ہمیں اجمالی یعنی ہمیں سپرفیشلی بتایا گیا ہے کہ کیا احکام ہے، یہاں پر تفصیل کے ساتھ آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں کا ذکر ہے، خاص کر آپ بنی اسرائیل میں جتنے بھی سنے پورے یہودیوں کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں، اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا ذکر ہے۔ یہ یہاں پر آپ کو اس میں لنک اپ ہے، یعنی آگے ہم کیا سنتے ہیں سورہ بقرہ میں کیا پہلے سنیں، یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے۔ آئیے اب سورہ آل عمران کا ابتدا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ سورہ بھی الف لام میم حروف مقطعات شروع ہوتی ہے، اور سورہ بقرہ بھی الف لام میم حروف مقطعات سے شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اس میں مناسبت ہے۔ الف لام میم حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اے حبیب اسی نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، یہ ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے اتری ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل فرمائی ہے۔ اور یہاں بتایا ہے کہ یہ قرآن پاک آخری کتاب ہے جو پہلی کتابوں پر تصدیق رکھتی ہے اور ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس صورت میں تورات اور انجیل نازل فرمانے کی بات بھی کی گئی ہے۔ من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، جیسے اس سے قبل لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری گئی ہے، اور اب اسی طرح اس نے حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا قرآن نازل فرمایا ہے۔ پہلے لوگ کے لیے بھی کتابیں نازل کی گئی تھی،
حق کی ہدایت دینے کے واسطے. اور یہ بھی کلام پاک قرآن پاک بھی نازل فرمایا ہے، بے شک جو لوگوں کی اللہ کی آیت حق باطل یعنی حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اس میں فرق بتانے کے واسطے کلام پاک کو نازل کیا گیا ہے. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سنگین عذاب ہے اور اللہ بڑا غالب انتقام لینے والا ہے. یقیناً اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں، وہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے. یہاں پر اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے. بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، زمین کے اندر مخفی اور تمام زمین کے اندر مخفی اور زمین کے اوپر رہنے والی تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ ماں کے اندر جو تمہاری صورتیں بناتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس کے سوا کوئی پرستش نہیں، وہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیۃ محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جس میں سے کچھ آیتیں محکم یعنی ظاہراً بھی صاف اور واضح معنی رکھنے والی ہے، وہی احکام ہے، کتاب کی بنیاد ہے، اور دوسری آیتیں متشابہ یعنی معنی میں کئی احتمال اور اشتباہ رکھنے والی ہے. یہ سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے اس میں سے صرف متشابہت کی پیروی کرتے ہیں، فقط فتنہ پروری کی خواہش کے زیر اثر اور اصل مراد کی بجائے من پسند معنی مراد لینے کی غرض ہے، اور اس کی اصل مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اور علم میں کامل پختگی رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، ساری کتاب ہمارے رب کی طرف سے ہے اتری، اور نصیحت صرف اہل دانش کو ہی نصیب ہوتی ہے. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب میں یعنی کلام پاک میں چند آیتیں محکمات یعنی احکام والی ہیں، اس کے معنی ہمیں سیدھا سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ احکام اترے ہیں ہمارے لیے، یہ احکام ہیں. اور چند آیتیں متشابہات ہیں جو جن کی معنی اللہ بہتر جانے، اور جو علماء کرام ہیں جو تفاسیر لکھنے والے ہیں وہ اپنے جیسا سمجھ میں آئے گا اس طرح وہ معنی لے کر آپ کو سمجھائیں گے، وہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے. اور نصیحت صرف ان کو ملتی ہے جو اہل دانش نصیب ہوتی ہے، جو اہل دانش ہے جو غور و فکر کرتے ہیں ان کو ہی نصیب ہوتی ہے. یعنی یہاں پر کلام پاک کی صداقت اور کلام پاک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے کے احکام ہے، کس طریقے کا آیت آپ آگے پڑھتے ہیں، اور کلام پاک کس طرح افضل ہے پچھلی کتابوں کی سے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر، یعنی ڈاؤٹ فل پیدا نہ کر، کجی کچھ اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت کے صرف سرفراز فرمایا ہے اور ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے. دعا کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیں جو ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کرتے ہیں اس میں کجی ڈاؤٹس پیدا نہ کر، ہمیں اس کو آسان فرما دے. وہی دعا یہاں پر ہم کو مانگتے رہنا چاہیے، وہی یہاں پر بتایا گیا ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اے ہمارے رب بے شک تو اس دن کہ جس میں کوئی شک نہیں سب لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے، یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کے دن کے بارے میں علماء کرام ذکر کرتے ہیں. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار. بے شک جنہوں نے کفر کیا نہ ان کے مال انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا سکیں گے اور نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ان کا بھی قوم فرعون اور ان سے پہلے قوموں جیسے طریقہ ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث ان کے پکڑ لیا، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. جو اللہ کی آیتوں کو نہ مانتے ان کے لیے عذاب آیا ہے، وہی پیغمبر بتا رہے ہیں. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. کافروں سے فرما دیں تم ان قریب
مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف بھاگ کے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے۔ قد كان لكم آية في فئة التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ بے شک تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک نشانی ہے جو میدان بدر میں آپس میں مقابلے ہوتے، ایک جماعت نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور دوسری کافر تھی، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جسے چاہتا ہے تقویت دیتا ہے، یقیناً اس واقعہ میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہے، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اے حبیب آپ فرما دیں، کیا میں تمہیں ان سب سے بہترین چیز کی خبر دوں؟ ہاں، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گی، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے خوشنودی نصیب ہوگی، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر جنت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جنت کیسی ہے، وہاں پر ہم کو کیا ملے گا۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم یقین ایمان لے آئے ہیں سو ہمارے گناہ کو معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور قول عمل میں سچائی والے ہیں اور ادب و اطاعت میں جھکنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں، یعنی تہجد میں اٹھنے والے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ والعلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ نے اس بات پر گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور فرشتوں نے علم اور علم والوں نے بھی، اور ساتھ یہ بھی کہ وہ ہر تدبیر عدل کے ساتھ فرمانے والا ہے، اس کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں، وہی غالب حکمت والا ہے۔ یہاں پر ہمیں صبر کرنے والوں کے بارے میں، جو سچائی پر عمل کرتے ہیں ان کے بارے میں، اور جو رات کے پچھلے حصے میں یعنی تہجد کے وقت اٹھ کر دعا کرتے ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور جنت کے بارے میں بتائی گئی ہے، جنت میں ہم کو کس طرح کے نہریں رہیں گی، دنیا سے وہ افضل ہے وہ بتایا گیا ہے، اس لیے ہم کو یہاں پر ہمیشہ جنت کی خواہش رکھتے ہیں، جنت کی اور سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ یہاں پر ہم تیسرا پارے کا آدھا ختم ہوا ہے، پوپا یعنی رباع سے نصف تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ الحمدللہ آج سورہ بقرہ بھی ختم ہو چکی اور سورہ آل عمران بھی شروع ہو چکا ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، یا اللہ ہم سب کو کلام پاک کو سمجھ کر اپنے توفیق نصیب فرما دے، اور جو پڑھا ہے میرے مولا اس پر یقین کرنے اور اس پر عمل کرنے توفیق نصیب فرما دے، اور جس طرح یا اللہ جنت کے بارے میں بتا گیا ہے ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، جو مرحومین کچھ کر گئے ہیں تمام کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اور ہم سب کو یا اللہ تیرے کلام پاک پر یقین کرتے ہوئے یا اللہ اس پر عمل کا توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ تیرے کلام پاک کے صدقے سے اس کے برکات سے یا اللہ ہمارے دلوں کو فیض عطا فرما دے، ہمارے دلوں کو منور فرما دے، دل کے زنگ کو دور فرما دے، دل کے میل کو دور فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کو یا اللہ 5 وقت نمازی با جماعت کے ساتھ پڑھنے توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ لیلۃ القدر نصیب فرما دے، لیلۃ القدر نصیب فرما دے، ماہ رمضان کی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما دے، جنہوں نے بھی یہاں پر شریک ہو رہے ہیں یا اللہ تمام کے نیک جذبہ خاص کو پورا فرما دے، تمام کے گھروں میں رحمت کی بارش نصیب فرما دے، برکت نصیب فرما دے، تمام میں ہمیں سے جو پریشان حال ہے، جو بیمار ہے، تمام کی بیماریوں کو دور فرما دے، تمام کو یا اللہ جو پریشان ہے تمام کو پریشان دور فرما دے، جو قرضے میں ہے تمام کو یا اللہ غیب امداد نصیب فرما دے، اور ہم سب کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے، جنہوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے، ایمان پہ خاتم بالخیر نصیب فرما دے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، دکھاوا ریاکاری سے محفوظ فرما دے، اللہ کی رضا نصیب فرما دے، الاخلاص نصیب فرما دے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے مقبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔